یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں رکھے گا اس دن جس دن اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی حشر کے دن جب حشر کا دن پیش آئے گا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ الْأَجْدَاثُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور کے وقت میں تو ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو موت آ جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ سب تیزی کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف لپک کر جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے، اور قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ لپکتے ہوئے روانہ ہوں گے۔ اس میدان حشر کی سختیاں متعدد روایات میں بیان ہوئی ہیں، اور خاص طور پر جس چیز کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ اس روز کی شدید گرمی ہے۔ یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج کے قرب کی وجہ سے اور گرمی کی شدت میں بدحال ہوں گے، پسینہ کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی اس سے بھی اونچا پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سخت گرمی کا عالم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں آپ کو گرمی کے کچھ نمونے دکھاتے رہتے ہیں، گرمی کی شدت کے۔ اس گرمی میں ضرور اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ آج ہم اس گرمی سے بلبلا رہے ہیں، جو اس گرمی کے مقابلے میں بہت تھوڑی۔ قرآن کریم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین جہاد میں جانے سے کترا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے بھئی بڑی سخت گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں گھر سے نہ نکلو، تو جواب میں قرآن کریم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل نار جہنم اشد حرا، آج تم اس گرمی کی وجہ سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں، مختلف مناظر دکھاتے ہیں، مختلف موسم سامنے آتے ہیں، مختلف حالات سامنے آتے ہیں، تو ان سے عبرت حاصل کرے کہ آج ہم اس گرمی کو رو رہے ہیں، اس گرمی سے بلبلا رہے ہیں، جب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری ہوگی، میدان حشر کی تختی آئے گی، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جہنم کی گرمی کس انداز کی ہوگی، کس معیار کی ہوگی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس روز جب میدان حشر میں گرمی کا، شدید گرمی سے لوگ اس درجہ پریشان ہوں گے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس وقت میں کوئی معمولی سا سایہ بھی مل جائے تو بڑا غنیمت اور بڑی نعمت ہے ایسی سخت گرمی کے عالم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق ایک سایہ پیدا فرمائیں گے، اپنا سایہ، اپنی رحمت کا سایہ، اپنے عرش کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے اس کی صحیح کن اور حقیقت کیا ہوگی۔ تو اس وقت میں جو لوگ اس سائے میں آ جائیں وہ حشر کی ان سختیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے اس حشر کی تختی میں اپنے سائے میں رکھیں گے۔ یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تاکہ ہر انسان کوشش کرے، ہر مسلمان کوشش کرے کہ ان میں سب میں یا ان میں سے کسی میں ضرور داخل ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حشر کی اس گرمی اور سختی سے محفوظ رکھیں۔ وہ کون ہیں 7 آدمی؟ وہ بیان فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں۔ سب سے پہلے تو فرمایا ان 7 میں سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا وہ فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ امام شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حکمران کو۔ آج کل ہمارے عرف میں تو امام اس شخص کو کہتے ہیں جو نماز پڑھائے، لیکن شریعت میں یہ جو نماز کی امامت ہے اس کو امامت صغرا کہا گیا ہے، یہ چھوٹی امامت، اور ایک امامت کبرا ہے، بڑی امامت، اور وہ ہے حکمرانی۔ امام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ملک پر، کسی شہر پر حکمران ہو۔ امام کے اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی لوگ اقتدا کریں، اتباع کریں، اس کا حکم مانیں۔ تو امام اصل میں وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر حکمرانی کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو پہلے زمانے میں جیسے خلیفہ ہوتے تھے ان کو خلیفہ کہا جاتا شرعی اصطلاح میں۔ تو جو امام عادل ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والا ہو اور شریعت کا پابند ہو، وہ اس امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز اپنے خاص سائے میں رکھیں گے۔ اب جیسے حضرات خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا اور انہوں نے امامت کا حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق حکومت فرمائی اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا۔ اپنے دل پر اور دماغ پر ہر وقت یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ان ساری مخلوق کا کہ حقوق میرے ذمہ آئے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کی کوتاہی ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کریں کہ تیرے جو حکومت میں کتا بھوکا مر گیا۔ اس انداز کی حکومت فرمائی۔
تو امام عادل، یہ امام عادل کی کا صحیح مصداق تھے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ خلفائے خلافت راشدہ کے بعد پھر امام عادل ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت راشدہ کے بعد بھی عادل حکمران موجود رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کا جو اعلیٰ ترین معیار تھا اس پر کوئی پورا اترا، کوئی نہیں اترا، لیکن پھر بھی موجود رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں صدقہ لے کر نکلیں گے کہ کوئی صدقہ کسی کو دے دیں تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے، یعنی اتنی خوشحالی پھیل جائے گی، ہر آدمی اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ پیشین گوئی فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ان کے حالات میں ان کے زمانے کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ صدقہ کسی کو دے، کوئی لینے والا ہی نہیں ملتا۔ تو ان کا زمانہ بھی امام عادل کا زمانہ، بعد میں بھی نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہما، صلاح الدین ایوبی وغیرہ وغیرہ، ایک اچھی بڑی تعداد ہے ایسے حکمرانوں کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص صفات عطا فرمائی تھی اور وہ امام عادل کا مصداق تھے۔ تو پہلا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے وہ امام عادل۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بشارت اصل میں تو اس کی ہے جو سارے ملک کا حکمران ہو اور پھر عدل و انصاف سے کام لے، لیکن دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں اقتدار رکھتا ہے اور اس کا نگراں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دائرے میں اقتدار کا حامل ہے اور نگراں ہے۔ کوئی جس کا دائرہ کسی کا چھوٹا سا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا اور بڑا ہے، یہاں تک کہ سارے ملک کا حکمران سب سے بڑا دائرہ رکھتا ہے، لیکن ہر شخص کا اپنا کچھ دائرہ اختیار ہے، اس میں وہ حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں وہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے سرداری کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کو اقتدار بخشا ہے۔ تو اگر وہ اپنے اپنے دائرے میں ہر انسان عدل و انصاف سے کام لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس بشارت کے اندر داخل فرما دے۔ اب دیکھیے ایک شخص ایک گھر ہے، اس کا سربراہ ہے، ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے آج کل، سربراہ ہے خاندان کا، تو اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے چھوٹے وہ اس کے زیر نگی ہیں اور اس کو ان پر اقتدار حاصل ہے۔ اب یہ اگر اپنی اس اقتدار کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ایک امام عادل کو اپنی رعیت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو کچھ بعید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ بھی اس بشارت میں داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے سائے میں رکھیں اس حشر کی سختیوں کے دن۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے، حلقہ اثر ہے، اس میں عدل سے کام لو۔ اور عدل کے لفظی معنی اگرچہ انصاف کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے عموم میں پوری شریعت پر عمل کرنا داخل ہے، کہ وہ اپنی
شریعت کے سارے احکام پر عمل کرے. اس لیے عدالت در حقیقت عدالت کے معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرے. کیونکہ اگر آدمی انسانوں کے ساتھ تو انصاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. تو انصاف صرف مخلوقی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ میں ان کا بندہ ہوں، اس کے احکام کا پابند ہوں. تو اگر کوئی شخص اس احکام پر عمل نہ کرے تو وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ ناانصافی کر رہا ہے اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ. بندوں کے ساتھ ناانصافی تو معمولی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ناانصافی سب سے بڑی ناانصافی ہے. اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بڑا عظیم ظلم ہے. اس لیے عدالت کے مفہوم میں پوری شریعت آ جاتی ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. اب ایک شخص ہے جو باپ ہے، اس کی اولاد ہے تو شریعت کے تمام احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ فلاں کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی اور امتیازی برتاؤ ہے اور میرے ساتھ اس درجے کی محبت، اس درجے کا حسن سلوک، اس درجے کی تربیت، اس درجے کی ترجیح مجھے نہیں دی جا رہی. اگر یہ احساس پیدا ہو اولاد کے درمیان تو یہ انصاف نہیں. چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر زندگی میں اولاد کو کچھ دو تو برابر کر دو، یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ دے دیا ایک کو کم دے دیا. کوئی خصوصی حالات مستثنا ہوتے ہیں کہ کسی کی ضرورت زیادہ ہے، کوئی زیادہ محتاج ہے، وہ الگ بات ہے، یا کسی نے خدمت زیادہ کی ہے، لیکن عام حالات میں برابری کرنے کا حکم ہے اولاد کے معاملے میں. تو ہر ایک آدمی انصاف سے کام لے اپنے حلقہ اثر میں. اور انصاف کا بہترین طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک. انصاف کا معیار یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو. تم اگر اس کی جگہ ہوتے تو کیا توقع کرتے؟ اگر تم باپ ہو اور اولاد کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اولاد کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر تم اولاد ہوتے تو اپنے باپ سے کیا توقع رکھتے. اور اگر تم اولاد ہو تو یہ سوچو کہ اپنے باپ سے کیا توقع کرتے. تو وہی کام جو توقع کرتے اپنے لیے دوسروں کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ ہوگا. یہ اتنا بہترین معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور معیار نہیں ہوتا. بے انصافی وہاں شروع ہوتی ہے کہ جہاں آدمی اپنا معاملہ آئے تو اپنا حق ڈٹ کر وصول کرے اور توقع رکھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، اور جب دوسرے کا معاملہ آئے تو ڈنڈی مار جائے. دوہرے پیمانے انسان بنا لے، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور. وہاں سے ناانصافی شروع. اب دیکھو حکومتیں جو آج کل ہیں، جب تک کوئی شخص یا جماعت حکومت میں نہیں آتی تو اس کے مطالبات دیکھو حکومت سے کیا ہوتے ہیں اور اس کی تنقیدیں دیکھو حکومت پر کیا ہوتی ہیں. حکومت یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. مطالبات کا ایک پورا تمہار ہو. لیکن اگر وہ خود حکومت میں پہنچ جائے تو پھر دیکھو وہ مطالبات کہاں گئے، وہ تنقید کہاں چلی گئی. وہ برائیاں جو پہلے حکومت میں کی بیان کی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر بھی موجود ہوتی ہیں. اس واسطے کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے. تو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو. جو کچھ تم اس وقت توقع کرتے وہ دوسرے کے ساتھ ویسا معاملہ کرو.
یہ عدل و انصاف ہے. اور یہ عدل و انصاف اصل تو بڑی ملک بھر کی حکمرانی میں ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اپنے حلقہ اثر و رسوخ میں یہی معیار اپنا لے اور عدل و انصاف سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو 7 آدمیوں میں سے پہلا تو یہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا امام. دوسرا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، وہ ہے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. وہ نوجوان جو اللہ عز وجل کی عبادت میں پروان چڑھا، عبادت ہی میں پروان چڑھا، عبادت ہی کے اندر اس کی نشو و نما ہوئی. کیا مانا کہ جب تک انسان بچہ ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، اس وقت تک تو مکلف نہیں ہوتا، اس کے ذمہ کوئی فرض نہیں آتا، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج زکوٰۃ کچھ فرض نہیں. لیکن بالغ ہوتے ہی سب چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، اگر مالدار ہے زکوٰۃ بھی فرض، حج بھی فرض، اور بہت سے شرعی فرائض اور عبادتیں اس کے ذمہ آ جاتی ہیں. تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب آدمی بالغ ہوتا ہے، اس کے ذمہ فرائض ہوتے ہیں، تو شروع میں غفلت میں ہوتا ہے. نماز پڑھی نہیں پڑھی، گنڈے دار، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی صحیح طریقے سے پڑھی کبھی غفلت کی حالت میں پڑھ لی، جلدی جلدی پڑھ لی، ارکان صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے، آداب کے ساتھ پڑھی گئی نہیں پڑھی گئی، کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہے. رفتہ 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 کر کے کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر پابندی ہو جاتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ جس میں فرائض ادا نہیں ہوتے. اپنے ہم ہر میں سے ہر شخص گریبان میں منہ ڈال کرتے تھے کہ کیا ہوا، آیا بالغ ہوتے ہی نماز شروع کر دی تھی اور فرائض ادا کرنے شروع کر دیے تھے، یا کچھ اس میں زمانہ غفلت کا گزرا. تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ زمانہ غفلت میں گزرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ توبہ کر لی، پچھلی قضا عمری بھی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، لیکن وہ اس فضیلت میں داخل نہیں ہوتا. ایسا شخص جس کی نماز کوئی قضا نہ ہو، ایک بھی، تو ایسا آدمی ملنا مشکل ہوتا ہے. ایسے آدمی کو صاحب ترتیب کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. صاحب ترتیب کے معنی جس کی نمازیں قضائی نہ ہو، یا اس کے ذمہ نمازیں قضا نہ ہو، یا کم از کم 6 سے کم ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو یہ صاحب ترتیب آدمی اچھے اچھے بڑے بڑے علماء میں اور نیک لوگوں میں مشکل سے ملیں گے جو صاحب ترتیب ہوں، یعنی ان کے ذمہ کوئی قضا نماز باقی نہ ہو. اور مشہور ہے کہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے آخری دور میں انگریزوں سے بڑے لڑتے رہے، تو ان کے زمانے میں وہ ایک شیخ کے مرید تھے، ایک شیخ کے ساتھ تعلق تھا، بڑے بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا، تو وصیت نامے میں انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ کوئی ایسا شخص پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کے ذمہ کوئی قضا نماز نہ ہو. جب یہ وصیت نامہ پڑھ کے سنایا گیا تو بڑے بڑے علماء بھی تھے، بعض نیک لوگ مشہور تھے، پڑھایا گیا تو کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو، اس واسطے کہ صاحب ترتیب کوئی مل نہیں رہا تھا.
سلطان ٹیپو چونکہ اس وقت بادشاہ تھے اور خود وہ ان کے سے تعلق بھی تھا، مرحوم تھے، اس واسطے انہوں نے لوگوں سے کہا بھائی جو کوئی صاحب ترتیب ہو وہ آگے بڑھ جائے نماز پڑھا دے، مگر کوئی نہیں بڑھا، اس لیے کہ تھا ہی نہیں کوئی صاحب ترتیب۔ آخر کار سلطان ٹیپو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شیخ کے اوپر رحم فرمائے، انہوں نے آج میرا راز فاش کر دیا، اور پھر خود آگے بڑھ کر نماز پڑھا، جس کے معنی ہے کہ وہ خود صاحب ترتیب۔ تو یہ بات کہ شروع ہی سے انسان کی نشو و نما عبادت میں ہوئی ہو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، یہ اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ ماں باپ کی تربیت اس قسم کی ہو کہ بچپن سے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شوق ان کے دل میں پیدا کرے، اور وہ شوق ہوتے ہوتے اس درجے پہنچ جائے کہ جب وہ جوان ہو، بالغ ہو، تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے دل میں شریعت کا کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شوق اس کے دل میں موجود ہو۔ یہ اس لیے فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس وقت ان کو نماز کا حکم دو۔ حالانکہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی، بلکہ عام طور سے جو بالغ ہوتا ہے بچہ وہ کوئی 14 سال 15 سال میں جا کے بالغ ہوتا ہے، تو 7 سال پہلے سے فرما رہے کہ بچے کو نماز کا حکم دو تاکہ وہ عادی بنے، اور پھر یہ فرمائے وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا 10 ابن 10 سنین، جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارو اس بات کے اوپر کہ تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھی، حالانکہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے بچے جب جوان ہوں تو جوان ہوتے کے وقت ہی اللہ کی عبادت کی ان کو عادت پڑ جائے، اور وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کا مصداق بنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں آج سے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر ہم نہ بن سکے تو ہماری اولاد ہی بن جائے، اس کا مصداق شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا شخص جو اس حشر کی سختی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوگا، وہ ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد اور مسجد کی حاضری، اس کا شوق، اس کی امنگ، اس کی دلچسپی مسجد سے وابستہ ہو گئی۔ یعنی جیسے جب آدمی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی چیز کی امنگ ہوتی ہے، تو وہ جب خالی بھی ہوتا ہے تو اس کا تصور آتا ہے اور اشتیاق ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں وہ چیز حاصل کروں گا، وہاں جاؤں گا، کسی خاص جگہ جانے کا اشتیاق ہوتا ہے، تو اس کا تصور کرتا رہتا ہے، اس کی سوچ میں رہتا ہے، اس کی دلچسپی، اس کے شوق، اس کی امنگ کا وہ مرکز ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل اٹکا ہوا ہو مسجدوں میں، یعنی مسجد میں نماز پڑھ کے چلا بھی گیا اپنے گھر، لیکن دل اٹکا ہوا ہے کہ بھائی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری بھی کروں، اس کا شوق بھی دل پیدا ہو کہ دوبارہ جاؤں گا اور دوبارہ نماز کے اندر شامل ہوں گا، یہ مسجدوں میں دل اٹکا ہوا، ذہن پر یہ بات، یہ فکر طاری ہو کہ ایک نماز پڑھایا اب دوسری نماز کو جاؤں گا، یہ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ آپ حضرات میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
توفیق دی ہوگی حرمین شریفین حاضر ہونے کی. جب آدمی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے حرمین شریفین میں حاضر ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت اکثر و بیشتر پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف لگا رہتا ہے کہ حرم کی نماز چھوٹ نہ جائے، حرم کی نماز فوت نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنا وقت نکالا ہے، تو اگر یہ حرم کی نماز ہی نکل گئی تو سارا سفر بیکار ہو جائے گا. تو وہاں یہ کیفیت اکثر و بیشتر پیش آتی ہے کہ آدمی ایک نماز پڑھ کے تو آ گیا لیکن دماغ پر سوار ہے کہ یہ فکر اور اشتیاق بھی کہ بھائی دوسری نماز ہے، اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ جائے، اس کی جگہ پہنچ جاؤں کسی طرح. اور جب اذان ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح نماز میں شامل ہو جائے کہ چھوٹ نہ جائے، دل اٹکا ہوا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت مومن کی ہر مسجد کے ساتھ ہونی چاہیے. وہاں حرمین میں تو کرائے سب کچھ، شوق بھی ہوا، ذوق بھی ہوا، دلچسپی بھی ہوئی، امنگ بھی ہوئی کہ بھائی جتنے دن رہوں 40 نمازیں پڑھنی ہے مدینہ طیبہ میں. یہ مشہور ہے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 نمازیں باقاعدگی سے پڑھ لے مسجد نبوی میں وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے. تو جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں 40 نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور چرچا اہتمام ہوتا ہے کہ اور کچھ ہو جائے اور دنیا کی ساری دولت چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، کہیں ایسا نہ ہو بیچ میں چھوٹ گئی تو اکثر 40 پڑھنی پڑے گی. تو وہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ نماز چھوٹ نہ جائے. مکہ مکرمہ میں حاضر ہیں تو وہاں کو بھی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، لہذا ہر نماز میں حاضری. وہاں سے جب آئے تو واپس آ کر وہ سارا ذوق، وہ شوق، وہ فکر چھوٹ گئی. تو یہ کیا بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے اس مسجد کو فضیلت زیادہ حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں کی ہماری محلے کی مسجد کو بھی ہمارے لیے مرکز بنایا ہے. لہذا معلق بالمساجد، دل اٹکا ہوا ہونا چاہیے کہ مسجدوں کے اندر کب کہ مسجد ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کو جانے کا دل میں خیال رہے، فکر رہے. ایک تو معنی یہ ہے معلق بالمساجد کی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجدیں انسان کی کہ شوق و ذوق کا اس معنی میں مرکز بن جائیں کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لوں، ان کی نگرانی میں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی مرمت میں، ان کے بہتری میں دل اس طرف انسان کا خاص ذوق بن جائے کہ وہ یہ کام کرنے میں بڑی زیادہ خوشی محسوس کرے. تو وہ بھی ان لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایسے اللہ کے بندے دیکھیں جن کا سارا دائرہ فکر اور محور توجہ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی طرح مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ میں پیسے لگا دوں تو مسجدوں کی تعمیر میں زیادہ حصہ لے لوں. تو ایسے لوگ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس بشارت کے مصداق ہوں گے. چوتھا شخص جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا، وہ 2 آدمی، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا. 2 ایسے آدمی
جن میں آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے، جن میں آپس میں محبت صرف اللہ کے خاطر ہے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، صرف اس لیے مل رہے ہیں اور اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس لیے محبت۔ یہ بڑی زبردست نعمت ہے اور بہت بڑی بشارت ہے، اور اس سے بڑی امیدیں بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی میں نہ صحیح اسی میں داخل فرمائے، تحابا فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت۔ یعنی بعض محبتیں ہوتی ہیں جن میں دنیا اکثر ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے مقاصد شامل ہیں اس محبت میں، دوستیاں ہیں، تفریح میں ساتھ ہو گئے اس لیے محبت ہو گئی، دوستی ہو گئی، کوئی تجارت ہے اس کے اندر ایک جیسا کاروبار ہے اس لیے محبت ہو گئی، ایک دوسرے سے تعلق ہو گیا۔ لیکن ایک وہ محبت ہے جو اور کچھ بھی نہیں ہے مقصد سوائے اللہ کے، کہ جیسے ایک شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے، استاد کو شاگرد سے ہوتی ہے، جو استاد اللہ کے لیے پڑھا رہا ہو، جو شاگرد اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، ان کے درمیان جو محبت ہے بظاہر اس کا کچھ اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ جل جلالہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کوئی استاد کسی شاگرد کو کوئی دنیاوی نفع نہیں پہنچا رہا، شاگرد استاد کو کوئی دنیاوی نفع نہیں پہنچا رہا، لیکن اللہ کے لیے مل رہے ہیں۔ ہاں اس میں اگر خدا نہ کرے دنیاوی اغراض و مقاصد شامل ہو جائیں، استاد یہ سوچنے لگے کہ میں طلبہ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ میری خدمت کریں گے، یا طلبہ کو پڑھا رہا ہوں لہذا یہ میری نیک نامی ہوگی، میری شہرت ہوگی، اللہ بچائے یہ حب جاہ ہے اور وبال کا سبب ہے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تحابا فی اللہ میں داخل۔ شیخ اور مرید کا تعلق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور بھائی جتنے بھی نیک آدمیوں سے، کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی صالح انسان سے محبت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں ہو گئی محبت؟ وہ کوئی پیسے دے رہے ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ تمہیں پہنچا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف اس لیے کہ ہماری دانست میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رکھتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا نیک بندہ ہے، صالح ہے، اس واسطے یہ محبت جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہے، تحابا فی اللہ میں داخل ہے۔ تو بھائی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرمائی کہ اللہ والوں کے ساتھ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے خادموں کے ساتھ، انبیاء کرام کے وارثوں کے ساتھ محبت کو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار کرے۔ تحابا فی اللہ، تو اس لیے کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت رکھنا یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اور جس طرح اللہ کے نیک بندے سے محبت رکھنا باعث اجر و فضیلت ہے، اسی طرح کسی اللہ کے نیک بندے کی اللہ بچائے گستاخی کرنا یا کسی اللہ کے نیک بندے کو تکلیف پہنچانا، یہ اتنا ہی اللہ بچائے وبال کا سبب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت ہو۔ لہذا کسی اللہ کے نیک بندے سے فرض کرو اگر مناسبت نہیں ہوئی، طبیعت میں کچھ حرج نہیں، مناسبت نہیں ہوئی، لیکن اس کے بارے میں کوئی ادنا گستاخی کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بعض اوقات اللہ بچائے اس سے
انسان کی ساری باطن کی کیفیات تباہ ہو جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. جتنے بھی اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان سے اگر مناسبت نہ بھی ہو تو ان کے ادب، ان کا تعظیم، ان کی تکریم اور ان کی گستاخی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ایک تو حب فی اللہ یہ ہے بھائی، کسی اللہ والے سے محبت رکھنا. اسی حب فی اللہ کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم دین پر واقعی چلنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں تو اس کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہو سکتی کہ اپنی صحبت اچھی کریں. صحبت یہ انسان کے زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز ہے. اچھی صحبت ہوگی تو آدمی اپنے دین پر قائم رہ سکے گا، استقامت ملے گی. بری صحبت ہوگی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو وہ بری طرف لے جائے گی. کتنا ہی آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو، کتنا ہی علم رکھنے والا ہو، خدا نہ کرے صحبت خراب ہو جائے. وہ خراب صحبت اس کو رفتہ رفتہ غلط راستے پر لے جاتی ہے. لہذا دین پر قائم رہنے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کی صحبت اچھی ہو، یعنی اس کے ملنے جلنے والوں کا دائرہ وہ ہم خیال لوگوں کا ہو، ہم مزاج لوگوں کا ہو، دین کی عظمت اور محبت رکھنے والوں کا ہو. دوستیاں ایسے لوگوں سے قائم کرے اور ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرے کہ جو غلط راستے کے اوپر چلنے والے ہوں. تو جب آدمی اپنی دوستی کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا، ان سے تعلقات قائم کرے گا، ان سے تعلقات بڑھائے گا جو نیک ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ کے دین کی عظمت اور محبت رکھنے والے ہوں، تو اب جو محبت قائم ہو رہی ہے یہ اللہ کی خاطر ہو، وہ دوستی بھی اللہ کی خاطر ہو رہی ہے. ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دوستیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، تعلقات اس کے ذریعے اپنی خوش طبعی کے معاملات بھی کرتا ہے، کچھ تفریح میں بھی شریک ہوتا ہے. ایسے کاموں کے لیے بھی آدمی ایسے ساتھیوں کا انتخاب کرے جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اب جو آپ نے تعلق قائم کیا ہے بظاہر ویسے دوستی ہے، عام دوستی ہے، لیکن وہ دوستی کا تعلق اس لیے قائم کیا تاکہ میں اللہ کے دین کے راستے پر چلنے میں میرے مددگار ہوں. یہ حب فی اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی خاطر محبت ہے. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس بشارت میں اور اس فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے. تو بھائی یہ بھی بڑی عظیم بات ہے. دوستیوں پر اپنی نظر ڈالو، اپنے تعلقات پر نظر ڈالو، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ تفریحات کرتے ہو، جن کے ساتھ مجلسیں کرتے ہو، وہ کس قسم کے ہیں. اگر وہ دین کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں تو رفتہ ان سے کنارہ کر کے ایسے لوگوں کو دوست بناؤ. تو ایک طرف تو انشاءاللہ اس سے استقامت نصیب ہوگی اور دوسری طرف یہ تعلق جو ہوگا یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہوگا اور حب اللہ کی اس فضیلت میں فضیلت حاصل کرنے میں مددگار بنے. تو فرمایا کہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں اجتماع علی ذالک و تفرق، ملتے ہیں تو اسی اللہ کی خاطر ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں. ان کو یہ فضیلت حاصل ہے. یہ چوتھی قسم تھی. پانچویں قسم فرمائی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بھر آئی.
اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ پانچواں شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے، اور یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے یہاں یہ حدیث آئی ہے، کیونکہ ذکر اللہ کا بیان چل رہا ہے مدتوں کافی عرصے سے، تو یہ ذکر اللہ کی وہ کیفیت ہے کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا۔ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ بھئی ذکر میں شرمانا نہیں چاہیے، اور نہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں یہ ریاکار ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ جس حالت میں ہو لوگوں کی فکر چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرو، لیکن وہ ذکر جو خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اس ذکر کا لطف بھی اور ہے، اور اس ذکر کی فضیلت بھی اور ہے، اور اس ذکر کی اہمیت بھی بہت ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہیں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ یا ابا رزین اذا خلوت فاکثر ذکر اللہ، جب تم تنہائی میں ہو تو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہ نصیحت فرمائی آپ نے ایک صحابی کو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی تنہائی میں جاتا ہے تو اس کو شیطان اور اس کا نفس زیادہ بہکاتا ہے۔ جب مجمع عام میں ہے تو مجمع عام میں اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا بھی ہوگا تو کم از کم اس کو شرم آئے گی کہ یہ سب کیا کہیں گے اگر یہ میں گناہ کروں۔ فرض کرو کہ لوگوں کے مجمع میں ہے اور بد نظری کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ایسی چیز دیکھنے کو جو گناہ ہے، جس کو دیکھنا لذت اندوزی کی خاطر اس کا دل چاہ رہا ہے، لیکن چار طرف آدمی بیٹھے، اس صورت میں کرے گا؟ اس واسطے کہ یہ کہیں گے اگر میں یہ کروں گا تو یہ لوگ سارے کیا کہیں گے۔ تو جب آدمی مجمع میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو گناہ کرنے کا داعیہ اگر پیدا بھی ہو تو وہ سست پڑ جاتا ہے اور شرما کر آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن تنہائی میں جب آدمی ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو شیطان اور نفس اس کو زیادہ بہکاتے ہیں کہ کر لے، مزہ لے لے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، تو آدمی اس وقت میں شیطان کا اور نفس کا زیادہ شکار بن جاتا ہے۔ خلوت میں اس جگہ شیطان زیادہ بیٹھا ہے۔ واعظاں کی جلوہ پر محراب و ممبر می کنن، کیوں بخلوت می رسند آکار دیگر می کنن۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جب تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ یہ ذکر ہی ایسی چیز ہے جو شیطان کو شکل دیتی ہے، اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، دل میں خراب باتیں پیدا کر رہا ہے، تو آدمی اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کی پناہ مانگ لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس واسطے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی، تو اس لیے خلوت میں ذکر کی خصوصی تاکید آپ نے فرمائی۔ اور کیونکہ خلوت میں ذکر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیطان سے اور نفس کے حملوں سے انسان کو محفوظ رکھنے کی کوشش، محفوظ رکھے گا انشاءاللہ ذکر۔
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خلوت میں اور تنہائی میں جب آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ریاکاری کا، نام و نمود کا، دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے جو ذکر. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس کے آنکھیں بھر آئیں، رقت اس کو طاری ہو جائے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اپنے سائے میں رکھے. پھر چھٹی قسم بیان فرمائی، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. چھٹی قسم فرمائی کہ ایک شخص ہے جس کو ایک عورت نے، کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور عورت بھی کیسی کہ اچھے خاندان والی اور حسن و جمال والی. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو پناہ میں رکھے. یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا میں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے. تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی عورت دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، اور دینے والی بھی کوئی معمولی نہ ہو، اچھے خاندان والی اور حسن و جمال والی، اور وہ اس دعوت کے جواب میں یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ایسے شخص کو رکھیں گے اس دن، اس کو حشر کی سختی پیش نہیں آئی. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور یہ واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس امت محمدی علیہ صاحب السلام کے بہت سے افراد میں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فضیلت عطا فرمائی. بہت واقعات ہیں، بڑے عظیم واقعات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عزم و ہمت کے ساتھ ایسی دعوتوں کو رد کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کا انتہائی درجہ تو یہ ہے، اللہ بچائے، کہ مکمل گناہ کی دعوت ہو اور آدمی بچ جائے. لیکن یہ دعوتیں تو بہت کم ہوتی ہیں. لیکن ایک دعوت ایسی ہے جو آج پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف، اور وہ یہ کہ تصویریں ہیں، عورتوں نے اپنے آپ کو بے حجاب کر کے، بے حیائی کے ساتھ تصویریں ہیں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف. بے پردہ ہیں خواتین، بناؤ سنگھار کر کے وہ سڑکوں اور بازاروں اور مجلسوں میں موجود ہیں. تو سراپا دعوت ہے، اس بات کی دعوت ہے کہ بد نظری کا کم از کم ارتکاب کرو. وہ پوری بدکاری نہیں، لیکن حدیث میں جس کو فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ڈالنا ہے، دیکھنا ہے. تو اس زنا کی دعوت تو گلی گلی پھیلی ہوئی ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس دعوت کو رد کر دے، یعنی اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لے، تو
کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت میں اس کو بھی داخل فرمائے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو مروی ہے ہی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی غلط جگہ سے نگاہ کو اللہ کی خاطر ہٹا لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں جو بد نظری کی لذت اس کے آگے ریچھ ہو جاتی ہے۔ بات ساری ہمت کی ہے، بات ساری عزم کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی ہے۔ جب آدمی کسی بری عادت میں پڑ جاتا ہے، بد نظری کی عادت فرض کرو اللہ بچائے پڑی ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنے آپ کو جھٹکا دے کر جب اس سے آزاد کر لے اللہ کی خاطر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگے، توفیق بھی مانگے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی اور اپنی حد تک ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو جھٹک کر اسے ہٹا لے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم فضیلت میں جو یوسف علیہ السلام اور ان کے مسلک کے لوگوں کو عطا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے۔ اس میں بڑی ہمت آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت ہی بڑا فتنہ ہے، اور جب تک نظروں کی حفاظت نہ ہو صحیح معنی میں تو بھائی باطن تو انسان کا تباہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس واسطے اس کا بڑا عبادتوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادتوں کی لذت جاتی رہتی ہے، عبادتوں کا کے اندر جو ارتکاز ہوتا ہے، خشوع و خضوع ہوتا ہے، وہ جاتا رہتا ہے، اس کے انوار و برکات جاتے رہتے ہیں۔ لہذا اس سے بڑے اہتمام کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔